ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. حضرات محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شکر نذران پیش کریں بڑے باوزی بلند. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام کی چند اشعار پیش کرا سماعت کیجیے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیطان کی عادت کیجیے چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام جان کافر پر قیامت کیجیے جان کافر پر قیامت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے اور مقطع سماعت کیجیے. میرے آقا حضرت اچھے میاں میرے آقا حضرت اچھے میاں ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے ہو رضا اچھا وہ صورت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ الکرام و ابنہ الکریم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاگ فرقت طیبہ، تاگ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا. تاگ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا. کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر. دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر. ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. تاگ فرقت طیبہ، قلب مزمحل جاتا. میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ. میرے دل سے دھل جاتا داغ فرقت طیبہ. طیبہ میں فنا ہو کر، طیبہ میں فنا ہو کر، طیبہ ہی میں مل جاتا. طیبہ میں فنا ہو کر، طیبہ ہی میں مل جاتا. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں. موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں. زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا. مقطع سماعت کرے. ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری. ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری. حسرتیں ہوئی پوری. سائل در اقدس، سائل در
دس کیسے منفعل جاتا سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاضر محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے نعت پاک سننے سے پہلے ہمارا آپ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. بآواز بلند پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ ہمارے سننے اسلامی بھائی کلام اعلیٰ حضرت کلام تاج الشریعہ پیش کر رہے تھے. ایک عظیم ذات ایک عظیم ہستی کا لکھا ہوا کلام میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کلام حضور مفتی اعظم ہند اور امید کرتا ہوں مشہور زمانہ کلام آپ حضرات مل کر پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن میں کھانا ہر آنکھ ہو پیمانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا نا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا سرکار کے جلووں سے روشن ہو دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع
رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت بادہ کے دو تین شعر آپ حضرت کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ مرتبہ درود میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوتا اگر زمین پر کہ ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاو امتی کہا، پھر پاو امتی کہا، پھر پاو امتی کہا، رکھتا رسول کا، پھر پاو امتی کہا۔ اب پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا۔ جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو۔ کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے۔ دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھنا، جب تک علی نے دیکھنا، جب تک علی نے دیکھنا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھنا۔ نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، کیوں؟ کیونکہ احمد رضا کے لب پہ تھا، میرے رضا کے لب پہ تھا، پیارے رضا
رضا کے لبوں پہ تھا، پیار رضا کے لبوں پہ تھا، میرے رضا کے لبوں پہ تھا، نعرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر، سایہ رسول کا پھر پا وہ امتی کا۔ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، تڑپ کی بولیے سبحان اللہ۔ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، سنی کو عقیدت میں بہت ٹائٹ چاہیے۔ اس دور میں ایمان بہت رائٹ چاہیے، سنی کو عقیدت میں بہت ٹائٹ چاہیے، اور شیطان کہتا پھرتا مت لو نبی کا نام، مردود کو بس لا حول کی فائٹ چاہیے، اور شیطان کہتا پھرتا مت لو نبی کا نام، مردود کو بس لا حول کی فائٹ چاہیے۔ آئیے حضرت میں خطابت کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کے، ہمارے مسجد کے بہت عظیم شخصیت حضرت جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی غلام احمد صاحب سے ہے۔ حضرت کے آنے سے قبل اتنا کہہ دینا منافی سمجھتا ہوں کہ ہے چھوٹا منہ مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں، ہے چھوٹا منہ مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں، اور غلام مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ ہے چھوٹا منہ مگر نور خدا کی بات کرتے ہیں، اور غلام مصطفیٰ ہیں مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے جنگل میں منگل کیسے ہوتا ہے تو ہم فوراً امام احمد رضا کی بات کرتے ہیں۔ آئیے حضرت کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی غلام احمد مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس 15 منٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، کچھ باتیں میں پیش کروں، آئیے اس سے پہلے نعت شریف کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم،
غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ اس میں ایک لفظ ہے عشق مصطفیٰ۔ محبت اور عشق میں فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو محبت کا بھی استعمال ہر جگہ کر دیتے ہیں اور عشق کا استعمال بھی ہر جگہ کر دیتے ہیں، لیکن حضور اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی عشق مصطفیٰ کی بات کیا نا، وہ لفظ استعمال کیا عشق، محبت کا استعمال نہیں کیا۔ جانتے کیوں؟ دونوں میں فرق ہے۔ محبت جب کسی انسان کا دل کسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کو محبت کہتے ہیں، لیکن جب وہی محبت شدت اختیار کر لیتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تب جا کر وہ عشق بنتا ہے۔ اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی عشق مصطفیٰ کی بات کی وہاں پر لفظ عشق کا استعمال کیا، محبت کا استعمال نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ روزی فزوں کرے خدا، یعنی عشق مصطفیٰ میں روز روز بڑھوتری ہو، کمی نہ ہو۔ ایک بات اور بتا دوں، عشق کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عشق مزاجی اور ایک ہوتا ہے عشق حقیقی۔ عشق مجازی کیا ہے؟ جب ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو عشق مجازی کہتے ہیں، اور عشق حقیقی یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ عشق مزاجی کا نقصان یہ ہے کہ عشق مزاجی میں انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نار دوزخ کا حقدار بنا لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس نے بھی کسی انسان سے محبت کی ہے اور وہ محبت شدت اختیار کر گئی ہے تو وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ لیکن عشق حقیقی کا فائدہ یہ ہے کہ جس نے بھی عشق حقیقی کیا ہے وہ اگر دنیا کی نگاہوں میں ذلیل تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ جب عشق حقیقی قوت پکڑتی ہے، زور پکڑتی ہے تو انسان رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ جب عشق حقیقی زور پکڑتی ہے تو انسان طوفانوں کا سامنا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب عشق حقیقی زور پکڑتی ہے تو انسان فرعون جیسے ظالم و جابر کا سامنا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب عشق حقیقی زور پکڑتی ہے تو حضرت ابراہیم جیسا عاشق نار نمرود میں اپنے آپ کو جانتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب عشق حقیقی زور پکڑتی ہے تو انسان سمندر کو گھوڑے میں ڈالتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب عشق حقیقی زور پکڑتی ہے تو انسان تو 72 ہوتے ہیں لیکن ہزاروں کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عشق حقیقی کا علامت ہے۔ جب عشق حقیقی ہوتا ہے نا تو انسان کچھ نہیں دیکھتا۔ عشق حقیقی کی اصل میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ روزی فزوں کرے خدا۔ فزوں کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، تو عشق مصطفیٰ تو جان ہے ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ محبت جو ہے، یہ عشق مصطفیٰ جو ہے، یہ روز بروز بڑھتا رہے، اس میں کمی نہ ہو۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روزی فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ عشق مصطفیٰ میں جب درد ملتا ہے نا تو بندہ دوا کی تلاش نہیں کرتا۔ جب درد عشق مصطفیٰ میں ملتا ہے تو بندہ دوا کی تلاش نہیں کرتا، بلکہ کہاں جاتا؟ اپنے محبوب کی بارگاہ میں جاتا۔ آپ دیکھیں جنگ کے موقع پر ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، حکیم کے پاس نہیں گئے کہ میری آنکھ نکل گئی علاج کر دو، نہیں، کہاں گئے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ میری آنکھیں نکل گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا، آنکھ کو اپنی جگہ پر چپکا دیا، آنکھ بالکل صحیح سلامت۔ اور وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میری دوسری آنکھ کی روشنی کمزور ہو گئی لیکن بڑھاپے تک اس آنکھ کی روشنی کمزور نہ ہوئی۔
تو یہ عشق مصطفیٰ کی علامت ہوتی ہے کہ جب درد بھی ملتا ہے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ اپنے محبوب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روزی فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ یا رسول اللہ، ہم در بدر گلی گلی کیوں پھریں؟ ہم در بدر گلی گلی شہر شہر نگر نگر کیوں پھریں؟ جس کو آپ کے در میں حاضری کی سعادت مل گئی اسے گلی گلی کوچے کوچے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ تمنا کرتا ہے کہ اس جگہ سے دوبارہ نہ جاؤ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور اگر عشق رسول کو دیکھنا ہے نا تو صحابہ کی زندگی دیکھیں۔ بخاری شریف کی غالباً یہ حدیث ہے، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حدیبیہ کے میدان میں پہنچا تو میں نے دیکھا اس وقت کوئی ایمان نہیں لائے۔ جب اللہ کے رسول عمرہ اور حج کے ارادے سے حدیبیہ کی سرزمین پر پہنچے تھے تو قریش مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس وقت مکہ معظمہ کی طرف سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، اس کو صلح کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس بھیجا گیا۔ تو جب وہ حدیبیہ کے میدان میں پہنچا تو وہ کہتا ہے جب میں حدیبیہ کے میدان میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، اپنے چہرے پر اپنے سینے پر مل لیتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول وضو کے درمیان تھوکتے ہیں کھکارتے ہیں تو صحابہ اسے بھی گرنے نہیں دیتے ہیں، اسے بھی اٹھا کر اپنے چہرے اور اپنے سینے پر مل لیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ ایک دوسرے پر ایسے سبقت کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ تلواریں چل جائیں گی۔ یہ محبت دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے جسم سے چھو کر گرنے والا پانی صحابہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ وہ پانی زمین پر گرے۔ اس پانی کی اتنی تعظیم کہ صحابہ کبھی اپنے چہرے پر لگاتے ہیں تو کبھی اپنے سینے پر لگاتے ہیں، اور اس پانی کو روکنے کے لیے صحابہ آپس میں ایسے ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں کہ گویا تلواریں چل جائیں گی۔ یہ محبت تھی صحابہ کی اللہ کے رسول سے۔ تو جب وہی عروہ بن مسعود ثقفی مکہ مکرمہ پہنچا تو اس نے کہا اے مکے والو، آج میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کیسر و کسرا کے دربار کو بھی دیکھا، لیکن جو محمد کے ساتھی ان سے کرتے ہیں ایسی محبت میں نے کسی کو اپنے آقا، اپنے مالک یا اپنے بادشاہوں سے کرتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ جو محبت غلامان مصطفیٰ اللہ کے رسول سے کرتے ہیں ایسی محبت نہ تو کوئی اپنے باپ سے کرتا ہے، نہ اپنی ماں سے کرتا ہے، نہ اپنے بھائی سے کرتا ہے، نہ اپنے چچا سے کرتا ہے، نہ اپنے دادا سے کرتا ہے۔ اگر محبت دیکھنی ہے تمہیں تو تم صحابہ کو دیکھ لو، محمد کے ساتھیوں کو دیکھ لو۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن ایسی محبت انہیں نہیں دیکھی، اس لیے تم ان سے جنگ نہ کرو، کیونکہ تم اگر ان سے جنگ کرو گے تو تمہیں کچھ ملنے والا نہیں، کیونکہ ان کے ساتھی ایسے ہیں یہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے لیکن محمد کی ذات پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی جیسی محبت کریں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ لا یکمل احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔
اب ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ جب اولاد کی بات آتی ہے تو ہم اپنے گھر سے نکل کر صبح شام راتوں دن گزار دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، دین مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم عشق رسول میں جان دے دیں گے، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو ہماری زندگی عمل سے خالی نظر آتی ہے۔ زبان پر عشق مصطفیٰ کا نام ہوتا ہے لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ زبان پر عشق رسول کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن ہمارا عمل عشق رسول کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر عشق رسول ہوتا ہمارے دلوں میں تو جیسے ہم اپنے بال بچوں کے لیے راتوں دن گزار دیتے ہیں، ایسے عشق مصطفیٰ کے لیے بھی اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج کا مسلمان صرف دعویٰ کرتا ہے، حقیقت میں محبت نہیں کرتا۔ اگر محبت کرنی ہے تو صحابہ کی طرح کرو، اگر صحابہ کی طرح نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ جن چیزوں کے کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرو، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچو، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے کمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے کمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر، داغے جگر مٹائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ۔ چاند کو دیکھیے کہ اللہ کے رسول سے کیسی محبت تھی کہ اللہ کے رسول نے چاند کو اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آج بھی اس زخم کے اثر کو چاند لگائے ہوئے، اپنے دل سے لگا کے رکھے۔ آج بھی چاند ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ جس عالم میں اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا آج بھی چاند اسی عالم میں، تو اسی کو حضور اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، جو کہ ہو لوٹ زخم پر، داغے جگر مٹائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے۔ جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو کیا اس کو یہ صبر ملے گی وہ یہاں سے چلا جائے؟ بلکہ ایک عاشق کی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ وہ اسی در پر مر جائے لیکن وہاں سے جائے نہیں۔ جیسے کہ ایک عاشق کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مدینہ منورہ میں ایک عاشق رہا کرتا تھا جو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا اور ایک پیلر کے سائے میں کھڑے ہو گئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزہ یا قطر کے جانیوں کی طرف دیکھتا رہتا، روتا رہتا۔ جو وہاں کے شرطے ہوتے ہیں پولیس والے، وہ بار بار اسے وہاں سے ہٹاتے، دوسری جگہ لے جاتے، لیکن وہ بار بار وہی چلا آتا، یہاں تک کہ جب اس کا ویزا ختم ہو گیا اسے وہاں سے لے جانے کی کوشش کی گئی تو بھی وہ چلا آتا، یعنی اسی طرح سے 3-4 سال گزار دیے اور وہ وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا ویزا ختم ہو گیا لیکن وہ 3-4 سال وہی رہا۔ آخر ایک مرتبہ ایسا ہے پولیس والے سے پکڑ کے جانے لگے تو اس نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، اے میرے آقا، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، میں نے اپنا گھر بار سب کچھ اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی آپ کے در پر گزاروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں نے اپنے وطن کو آپ
آپ کے لیے نہ چھوڑا، میں نے اپنے گھر بار کو آپ کے لیے نہ چھوڑا، یا رسول اللہ جب سب کچھ میں نے آپ کے لیے قربان کر دیا تو پھر آج مجھ کو آپ سے جدا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میں اس جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا، یا تو مجھے موت آ جائے یا اس در پر حاضر کی سعادت نصیب ہو جائے۔ جب شرطیں اسے لے جانے لگے تو ابھی چند ہی دور گئے تھے کہ اسے موت آ گئی۔ یعنی ایک عاشق رسول کو اللہ کے رسول کی طرف سے وہ محبت ہوتی ہے، وہ لگاؤ ہوتا ہے کہ وہ مر جانا تو گوارا کرتا ہے لیکن اس در سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتا۔ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، اور جس کو صبر مل جائے وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں۔ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے، جانا ہے سر کو جا چکے، دل کو قرار آئے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ۔ یعنی حضور اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو مجبور ہیں، ہمیں جانا پڑتا ہے لیکن آنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ قانون ہے تو ہم اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے کہا کہ اپنے آپ کو تکلیف مت پہنچاؤ، تو ہمیں تو وہاں سے جدا ہونا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو چلے آئے لیکن دل کو قرار تھوڑی آیا، دل تو ابھی مچل رہا ہے، دل تو ابھی بھی بےتاب ہے، دل تو ابھی بھی وہیں لگا ہوا ہے۔ تو رضا نراس ستم، خالص ظلم ہے، کیا کہتے ہیں خالص جرم، ظلم نہیں خالص جرم کہتے ہیں نا، گھی تو ہے لیکن خالص ہے، دودھ تو ہے لیکن خالص ہے، ایک ہوتا ہے ملاوٹی اور ایک ہوتا ہے بالکل خالص۔ تو حضور اعلیٰ کہتے ہیں ہے تو رضا نراستم، جرم پہ گر لجائے ہم، ہے تو رضا نراستم، جرم پہ گر لجائے ہم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ بس آج کے اتنا کافی، تقریر بھی ہو گئی، نعت شریف بھی ہو گئی۔ چلیے انہی چند لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اگر بولنے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی جانی انجانے میں ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبھی حضرات کھڑے جائیں اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ تو سلام پڑھو گے؟ آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، صبا تو مدینے جا کے، صبا تو مدینے جا کے کہے نا خدا را، آقا لے لو سلام اب ہمارا، آقا لے لو سلام اب ہمارا، غم سے ہے ٹوٹے ہوئے، ظلموں سے لوٹے ہوئے، مدت ہوئی یا نبی قسمت کو روٹے ہوئے، روز محشر امتی کا، روز محشر امتی کا آپ ہی سہارا، آقا لے لو
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سجد سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادقات صدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں جینے دے باسبا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیدیا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن ابو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، احیاء تیری وحی جافزہ کے واسطے، طور و عفا و علو و حمد و حسن و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھنا دے غم گلزار کر، ایک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حساب ادا کے واسطے، دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر، اچھ پیارے شمشدی بدر ڈولا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مصطفیٰ کے واسطے، نور جاو نور ایمان نور قبر و حشد، گل حسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد محمود اور حماد احمد کر مجھے، میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، بہر ابراہیم بھی لطفی عطائی خاص ہو، دور کی سرکار سے ساغدہ کے واسطے، اے خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رکھ درخ شاہر گڑی اپنی رضا کے واسطے، صدقہ انعایا کدے چھے عین حصو علم عمل، افو عرفہ آفیت مربی نوا کے واسطے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، آج کی اس محفل پاک میں قرآن کریم کی آیات مبارکہ سورۃ مقدسہ پڑھی گئی، نعت کے اشعار پیش کیے گئے، تیرا تیرے پیارے بندوں کا ذکر خیر کیا گیا۔ مولا ان تمام نیک کاموں میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مولا کریم اور فضل و کرم سے ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے شان کریم و رحیم کے مطابق ہم سب کو بے پناہ ثواب عطا فرما۔ مولا کریم اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیق ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا فرما، ہمیں گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت اسلامیہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے تمام مشکلات پریشانی مصیبتوں کو دور فرما، ہم سب کے رزق میں کاروبار میں جان و مال میں پناہ خیر و برکت کا نزول فرما، ہمیں رزق حلال کھانے اور رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرما، مولا ہم سب کے اہل خانہ میں جو بھی لوگ بیمار ہیں مولا انہیں صحت و تندرستی نصیب فرما، انہیں جسمانی روحانی چین و سکون عطا فرما، مولا ہمیں حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ مامون فرما، مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، قبر کے سوالات ہم سب کے لیے آسان فرما، قبر کی سختیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، میدان محشر کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ مامون فرما،
बरोज़ महशर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से हम सबको हौज़ कौसर पीना नसीब फरमा। लिवाउल हम्द के नीचे हम सबको जगह अता फरमा। हम सबका जन्नत में दाखिला आसान फरमा। जहन्नम के आज़ाब से महफूज़ मामून फरमा। हम सब की तमाम नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इस महफिल पाक को सजाने में जिन लोगों ने जिस तरीके से भी हिस्सा लिया, मौला हर एक की तमाम नेक जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला अपने महबूब के सदक़े में अपना खुसूसी फैज़ान मुसफ़्फ़ल नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।